میں لفظ تجارت اور بیع کو الگ الگ سمجھتا ہوں، اس کی تھوڑی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ تجارت کا عمومی طور پہ جو معنی ہم لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی شخص بزنس کرتا ہے تو ہم صرف اس چیز کو تجارت کی کیٹیگری میں فال کرواتے ہیں۔ قرآن کریم اس کی جگہ پہ لفظ بیع اکثر استعمال کرتا ہے، بیع، چونکہ انسان کی کمائی کے ذرائع صرف انسان کے بزنس کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے۔ ممکن ہے کہ وہ صنعت کے ذریعے پیسہ کماتا ہو اور ممکن ہے وہ تجارت کے ذریعے پیسہ کماتا ہو، ممکن ہے وہ کہیں پہ جاب کرتا ہو اور ممکن ہے اس کے پاس زمین موجود ہو۔ یہ ہر ایک شخص جتنے بھی سورس آف انکم ہمیں نظر آتے ہیں یہ لفظ بیع کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اس لیے ہم بیع کو دیکھ رہے ہیں۔ اور بیع کو اگر آپ اس معنی میں تجارت کے لفظ کو اس معنی میں لیتے ہیں تو میں لفظ تجارت بھی بولتا رہوں گا، تو میرا معنی یہی ہوگا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے نکلا ہوا ہوں اور میں تو بزنس ہی نہیں کرتا۔ اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی سورس آف انکم ہیں وہ تمام کے تمام اس موضوع کے انڈر ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ پہلے جان رہے تھے گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں کہ حلال و حرام کے متعلق کچھ اہم ترین ہم اصول اور ضوابط کو جان لیں تاکہ ان کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو سمجھ پائیں۔ اصول کا پتہ ہو تو چیزیں سمجھانا بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سیریز میں، یعنی یہ جو ہم تجارت کے غرض سے سمجھنا چاہتے ہیں، اس سیریز کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم حلال اور حرام کے مابین تمییز کر لیں اور حلال بھی ہمارے لیے واضح ہو جائے، حرام بھی واضح ہو جائے۔ اور ان باتوں کو جاننے کے بعد اگر ہم میں سے کوئی شخص حرام کے معاملے میں انوالو ہے تو اس کی پوری کوشش حتی الامکان یہی ہونی چاہیے کہ میں نے حرام سے بچنا ہے، بھاگنا ہے، دور ہونا ہے، ایسے تمام ذرائع سے بچنا ہے اور میں نے حلال کمانا ہے۔ کیونکہ ہم میں سے بہت سے بھائی جس طریقے سے دور تبدیل ہوتا ہے اور وقت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، ٹیکنالوجی بڑھ جاتی ہے، اسی طریقے سے انکم کے جو ذرائع ہیں وہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جاتے ہیں، مبہم سے مبہم ہوتے چلے جاتے ہیں، سوالات بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب سے پہلے اصول و ضوابط جانیں گے، اس کے بعد پھر ہم آج کی جمعۃ المبارکہ میں بھی ہمیں، چونکہ پچھلے جمعہ میں ہم نے اصول و ضوابط کچھ دیکھ لیے تھے، کچھ باقی ہیں، آج کے جمعہ میں انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ معاشی جد و جہد جو ہے، یعنی ہر شخص کوشش کرے کہ وہ کمائے، اپنے ہاتھوں سے محنت بھی کرے، تغدو بھی کرے، بھاگ دوڑ بھی کرے۔ اسلام نے اس جد و جہد کے بارے میں کیا ہمارے لیے وضاحت کی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ حلال جو تجارت کے ذرائع ہیں اسی میں افراد کی بھی اور معاشرے کی بھی خیر ہی خیر ہے۔ گویا حلال ذرائع سے جب کمایا جائے گا اور حلال طریقے سے صرف کیا جائے گا، حلال جگہوں پہ صرف کیا جائے گا تو معاشرہ ترقی کرے گا، اور اسی طریقے سے افراد ترقی نہیں کریں گے۔ چونکہ ہمیں آپ جو مثالیں دے رہے ہوتے ہیں یورپ کی، امریکہ کی یا یہودیوں کی، آپ ہمیں مثالیں وہ دیتے ہیں کہ جس معاشرے میں سوچ اور سمجھ یہ ہے کہ افراد اپنے آپ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آپ ہماری یونیورسٹیز کے لیکچرارز کا اکثر کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت سے اچھے بھی ہیں، 5 فنگر ڈز ناٹ ایکول، تو گویا اکثر آپ دیکھیں گے تو وہ ہمیں مادیت پرستی کا شوق اور ذوق لگاتے ہیں کہ بھائی اگر تو نے نہ کیا تو ایسے ہو جائے گا، آپ کیسے کمائیں گے، آپ کیسے ہوں گے، آپ آگے کیسے بڑھیں گے۔ اسلام کا سٹرکچر آپ سے بڑھ کے ہے، وہ ہمیں افراد کو جو تیار کرتا ہے وہ فرد کے لیے نہیں کرتا کہ آپ نے کامیاب کیسے ہونا ہے، وہ معاشرے کے لیے کرتا ہے کہ معاشرے کو کس طریقے سے آپ نے
گرو کروانا ہے, بڑھانا ہے, اور معاشرہ کیسے بہتر ہو. یہی وجہ ہے کہ کیپٹلزم اور سوشلزم کا جو پروڈکٹ ہمارے سامنے نکلا ہے وہ 80 اور 20 کے فارمولے پہ نظر آتا ہے کہ دنیا کی 80% پیسہ, دولت, مال آپ کو 20% لوگوں کے پاس ملیں گے, اور اسلام اس کو ڈینائی کرتا ہے, کہتا ہے کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. تجارت کے ذرائع کو جب آپ سمجھ لیں تو آپ کو پتا ہو کہ اس کی سرو کیسے کرنا ہے, اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے. اسلام کیا چاہتا ہے کہ بھائی دولت آپ کی کیسے ٹریول ہونی چاہیے, پورا اس کا سسٹم ہے. اسی طریقے سے ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ کسب معاش کے جو حلال ذرائع ہیں وہ کون سے ہیں اور حرام ذرائع ہیں وہ کون سے ہیں, اور اسی طریقے سے سود کی جو جدید صورتیں ہوں گی اس کو بھی ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھیں گے. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو باقی ہمارے کچھ اصول و ضوابط رہتے تھے اس کو ہم دیکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں صرف وہ ان اصولوں کے صرف نام دہرا دیتا ہوں جو ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں پڑھے تھے. پہلا جو اصول ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ حلال اور حرام قرار دینے کا جو اختیار ہے وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اسلام میں رہتے ہوئے ہمیں اس چیز کا پورا پتہ ہونا چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا سورۃ تحریم چیپٹر 28 میں جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے اس کو ہم دیکھ چکے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ اصول پڑھا کہ ہم تجارت میں حلال و حرام کی تمیز کرنے کے لیے کون سے اصولوں کو ذہن میں رکھیں. دیکھیں, حلال اور حرام کا اگر آپ اختیار کسی کو دیتے ہیں تو آپ بھی شرک کرتے ہیں, گویا ٹوٹلی شرک میں جاتے ہیں, اور اس کو شرک کہا ہے قرآن و سنہ نے. اس کے دلائل کا جائزہ گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں ہم لے چکے ہیں. تیسرے نمبر پہ یہ بات سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام حرام اشیاء کی جو تفصیلات ہیں وہ بتائی ہیں. یعنی ہم نے ایک اصول پڑھا تھا کہ اشیاء کے معاملے میں جو حلت و حرمت کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, جو چیزیں حرام ہیں وہ تھوڑی ہیں ان کے بارے میں بتا دیے, ان کے اصول واضح کر دیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اصول یہ ہے کہ اگر جیسے ہم جانوروں کی بات کریں کہ جس کا بھی یہ دانت ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گوشت کھانے والے جو دانت ہوتے ہیں, نکیلے جو دانت ہیں, تو ان دانتوں والے جانور کو حرام کر دیا گیا. اب ایک اصول وضع کر دی گیا, اس کے اندر شیر آئے, چیتا آئے, بلی آئے, جو بھی آئے تو وہ اس کے اندر آ جائے, تو گویا جو حرام ہیں ان کے بارے میں بتا دیا گیا, اس کے علاوہ حلال ہے. اور پھر 5ویں نمبر پہ جو ہم نے چیز دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ مشتبہ اشیاء سے بچنا کتنا ضروری ہے, اور مشتبہ اشیاء کون سی ہوتی ہیں اس کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں دیکھ چکے ہیں. آج کے جمعہ میں جو ہم چیز دیکھنا چاہتے ہیں 6 نمبر پہ اصول و ضوابط کے مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ نیک نیت کسی بھی حرام کو حلال نہیں کرتی. بھئی خاموش ہو جائیں, آواز یہ ڈسٹربنس ہوتی ہیں. نیک نیتی جو ہے کسی بھی حرام چیز کو حلال نہیں کرتے. ہمارے کچھ ساتھی ہیں, بالفرض میرا خود ایک دوست ہے اور فری لانسنگ کا کام کرتا ہے, اور اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ مثال کے طور پہ جیسے یوٹیوب کا کام ہوتا ہے اور اس میں وہ آرٹیفیشلی جس طریقے سے اس کی گرو کرواتے ہیں, اس کی ایڈز کو جس طریقے سے گرو کرواتے ہیں, تو اس میں بعض اوقات ہمارا مکالمہ ہوتا, تو اس میں ان کے ساتھ جو باقی کولیگز ہوتے, دوست ہوتے اور ان کے اپنے ٹیچر ہوتے, تو وہ کہتے یعنی نیت اگرچہ اس کا بہت بڑا دخل ہے معاملات میں, لیکن ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ گورے سے پیسہ نکلوانا اس سے بڑا جہاد کیا ہو سکتا ہے. وہ ان کا مطلب یہ اس طرح بات کرتے تھے. اور اسی طریقے سے دیکھیں یہ آپ کی سوچ نیت جو ہے, آپ کہتے ہیں مثال کے طور پہ قرآن جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 ہی یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اب اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کیا اکیلی نیت کو درست کر لینا اور آپ یہ سمجھیں کہ یار یہ جو مثال کے طور پہ میں نے کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروایا یہاں سے, اب یہاں سے چونکہ جو پیسہ آئے گا اب یہ پیسہ میں نہیں کھاؤں گا, قسم میں نے تو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے, ہینڈز اپ کیے ہوئے ہیں, یہ پیسے میں مسجد میں دوں گا. اب وہ سوچتا ہے پتہ نہیں کر سب کہیں گے ہاں ویل اینڈ گڈ, بہت اچھا کیا آپ نے, اور یہ تو واقعی مسجد میں دینے چاہیے. اے کیوں؟ آپ کی کیا نیت جو ہے وہ حرام کو حلال کر دے گی؟ نہیں کرے گی. اس لیے یہ اصول ذہن میں رکھیں
کہ آپ کی جو نیت ہے وہ کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے۔ آپ کسی سے سود لیں تو آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں نے فلاں کافر کو سود دیا، اس سے مجھے یہ پیسہ جنریٹ ہوا، اب یہ پیسہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت عالی شان مسجد میں لگا دوں، یا میں ایک جو ہے نا وہ یتیم خانہ اوپن کر دوں، یا میں جو ہے نا وہ باہر جو ہے نا وہ ایک طعام کا بندوبست کر دوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ میری نیت دیکھیں نا، اصل تو نیت ہے۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو کافر کو دھوکہ دینا جائز ہے اور نہ مسلمان کو دھوکہ دینا جائز ہے، نہ کافر کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا جائز ہے، نہ مسلمان کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا جائز ہے، اور نہ صرف آپ حرام چیز کو اپنی نیت درست کر کے آپ کہیں کہ یہ تو میں کسی اچھی جگہ پہ سرو کروں گا، یہ آپ کا حلال نہیں ہو جاتا، حرام حرام ہی رہتا ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھنا ہوگا۔ آگے بڑھیں۔ 7ویں نمبر پہ جو اصول ہمیں حلال و حرام کی تمییز کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہیلے اور بہانے کے ذریعے کچھ حرام چیزوں کو حلال کرنے کی پوری کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں، جو انہیں جد و جہد معاشی جو نا وہ حلال کمانے میں کرنی چاہیے تھی، وہ پورا ہیلا کرتے ہیں۔ اور اس پہ ہمارے کچھ بینکس بھی شامل ہیں، وہ پوری کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ سسٹم وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے، نام چینج کر کے۔ جو ایک اسلام نے ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ غریب شخص کو ہم نے سود کو حرام کیا، قرض حسنہ آپ کو دینا ہے، اور قرض حسنہ آپ کا یہ وہی ہے کہ جو اسلام اسپرچولی آپ سے چاہتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ آپ یار نیک نیتی کے ساتھ دیں، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، دے سکتے ہیں تو دیں، سود پہ نہ دیں۔ اس نے سسٹم ایک ختم کر دیا، اس کے آلٹرنیٹ پیش کیا، لیکن ہم نے اس کو گھما گھمو کے ادھر ادھر کر کے وہی مثال کے طور پہ وہ جو گاڑیوں کا لین دین کا طریقہ تھا سود کے ذریعے، اسی کو ہم نے گھما گھمو کے اسی نہج پہ لے کے آئے جس پہ اس غریب شخص کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، جس کے پاس پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، دولت نہیں تھا، گویا کانسیپٹ لوز ہو گیا نا۔ ہیلے سے کوئی بھی چیز ہیلا کرنے سے، بات گھمانے سے، ادھر سے ادھر کان ادھر سے ادھر پکڑنے سے حلال نہیں ہو جاتی۔ اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ اگر آپ کہیں کہ بھی حلال کی کیٹیگری میں، تو یہ مشتبہات کی کیٹیگری میں جا سکتا ہے۔ یعنی انسان مشتبہات میں جب قدم رکھتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بکریوں کو لے کے جائیں، حدیث میں مثال دی ہے، آپ بکریوں کو لے کے جائیں اور شاہی گھاس لگا ہو کسی جگہ پہ، آپ اس کے بارڈر پہ اس کو لے کے جائیں، بکریوں کا ایک ریوڑ ہو، اس کو آپ چلانا ہے، آپ کہیں کہ یہاں پہ چلنا ہے۔ اب کون سا وہ وقت آئے کہ بکریاں نیچے اتریں اور کس کس کو آپ روکیں، کہاں سے پکڑیں؟ تو انسان بھی ایسے ہی بھٹکتے ہیں، اس کو پوری کوشش کرنی ہوتی ہے کہ بھائی حرام سے بچے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہیلے اور بہانے سے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں جو یہود کے اندر تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مینشن کیا ہے، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اور وہ مثال کیا ہے؟ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے 2236 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 26 کے تحت، قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غارت کرے جنہوں نے کیا کیا، ان اللہ لما حرم شحومہا، اللہ نے ان کے اوپر چربی کو حرام کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے، جملوہ ثم باعوہ فاکلوا ثمنہ، وہ کہتے تھے ہم تو چربی نہیں کھائیں گے، ہم یہ کرتے ہیں چربی کو پگھلاتے ہیں، چربی بھی نہیں بیچیں گے، بہت نیک ہیں ہم، چربی بھی نہیں بیچیں گے، نہ کھائیں گے، اس کو پگھلاتے ہیں، آئل بیچتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، پیسے لے کے کھاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے۔ کس نے کہا آپ کو ہم شراب پیتے ہیں؟ کس نے کہا آپ کو ہم یہ جرم کرتے ہیں؟ آپ کے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے۔ گویا یہ کیسا ہیلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان کو کہ بھائی تمہیں چربی نہیں کھانی، چربی تم پہ حرام ہے۔ اب انہوں نے اس کا پورا پروسیس بنا لیا کہ چربی کو پگھلاؤ، آئل بناؤ، آئل بیچنا تو حرام نہیں ہوگا، آئل بیچا، آئل بیچ کے وہاں سے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی ان پہ کہا کہ جس چیز کو حرام کیا اس سے تمہیں اس سے بھی بچنا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے سنن نبی داؤد میں امت کے لیے ایک حدیث مبارک ہے کہ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، کہ میری امت کے لوگ شراب پئیں گے یا نشہ کریں گے اور وہ اس کو نام کوئی اور دیں گے، اور وہ کہیں گے میں نے کب نشہ کیا ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو اس کا نام یہ ہے، اس کا نام وہ ہے۔ بھائی نام چینج کرنے سے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اصل چیز جو حرام کی گئی تھی وہ تھا نشہ۔ اب جس چیز میں آپ کو نشہ نظر آتا ہے،
آپ کہیں کہ اس میں تو کر صاحب اس دور میں تو شراب جیسے شراب حرام کی تھی، یہ حرام کیا تھا، حالانکہ ڈیفینیشنز موجود ہیں کہ بھائی کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے. گویا حلال و حرام سے بچنے کے لیے آپ کو یہ چیز بھی سامنے رکھنی پڑے گی کہ کوئی چیز آپ کا ہیلا کرنے سے، باتوں کو گھمانے سے، زبان کی تیزی سے، حرکات و سکنات سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی، اس سے بچنا ہوگا. اسی طریقے سے 8ویں چیز جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، تو 10 کے قریب میں اصول رکھنا چاہتا ہوں. 8ویں چیز یہ ہے کہ حرام کا ذریعہ بننے والی جو چیزیں ہیں وہ بھی حرام ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص کو پتہ ہے کہ یار یہ جو بوٹی ہے نا بالفرض اس سے نا فلاں چیز نکلتی ہے، یا چرس بنتی ہے، یا اس سے فلاں، یا اس کو جو ہے نا وہ شراب کی پروڈکٹ میں استعمال کرتا ہے. اور اس کو مثال کے طور پہ ایسے سمجھیں کہ اس چیز کو جو ہے نا وہ کسی نشہ آور چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ اس سے نشہ بھی کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ نشہ کا پروڈکٹ ہے، لوگ آپ سے لے رہے ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ بھائی میں نے تو شراب بنا کے نہیں بیچی، اور میں نے تو جو ہے نا وہ یہ لوگوں سے نہیں کہا کہ تم شراب بناؤ، میں نے تو ایسا نہیں کیا، میں نے تو ویسا نہیں کیا. تو اس سے بھی ہمیں حد الامکان ایسی تجارت سے، ایسے معاملات سے بچنا بہت ضروری ہے. اس پہ وہ جو حدیث مبارک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب اٹھانے والا، لے جانے والا، بیچنے والا، بنانے والا، ٹھیک ہے، وہ سب کے بارے میں وعید آئی. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور یہ اصول ملتا ہے کہ، اور بلکہ اس پہ تو اصول جو فقہ کے علماء ہیں وہ اس پہ انہوں نے اصول وضع کیا اور کہا کہ بھائی حرام کا ذریعہ بننے والی جو چیزیں ہیں، جو ذریعہ بنتی ہے حرام تک پہنچنے کے لیے، وہ بھی حرام کی ہیں. جیسے فوش لٹریچر ہے اور گندی ویڈیوز ہیں. یہ بذات خود تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ بھائی یہ فوش لٹریچر بیچنا حرام ہے، کہیں ملے گا آپ کو؟ کہیں نہیں ملے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ فوش لٹریچر الٹیمیٹ کس نتیجے پہ پہنچتا ہے، گندی ویڈیوز الٹیمیٹ کس نتیجے پہ پہنچتی ہیں. اسی طریقے سے جس کو کہا کہ لا تقربوا الزنا، اور اس کے معاملات جو اس کے راستے ہیں وہ الٹیمیٹ کیسے کس طریقے سے پہنچتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا یہ بھی ضروری ہے. اس لیے حلال و حرام میں تمییز کے لیے اس اصول کو ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے کہ حرام کا ذریعہ بننے والے جو وسائل ہیں ان سے بچا بھی جائے. ان سے بچا جائے گا تو کہیں کیٹیگری ایسی بھی ہوگی حرام کے وسائل میں جو مشتبہات میں آئے گی، اور مشتبہات کے بچنے کے بارے میں الگ سے حدیثیں جو بتاتی ہے کہ بھئی مشتبہات سے بھی بچو تاکہ کہیں پھسل نہ جائے انسان صحیح ٹریک سے، صحیح راستے سے. 9ویں نمبر پہ جو چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے، اور مجبوری کی حالت میں فمن استر غیر باغ ولا عاد، نہ باغی ہو نہ عادی ہو، اس حالت میں حلال و حرام کے معاملے میں کوئی ریلیکسیشن موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اس کے اوپر ہے، اور قرآن کریم میں چیپٹر 6 کے اندر سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ بھئی یہ چیزیں حرام ہیں. فمن استر غیر باغ ولا عاد، جو بندہ باغی اور عادی نہیں ہے، فلا اثم علیہ فلا جناح علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو صرف اس صورتحال میں اس پہ جتنی ضرورت ہے اس وقت اس کا استعمال اس حد تک جائز ہے، باقی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 9ویں چیز ہوگی جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اسی کے اوپر وہ جو قواعد فقہیہ بنائے جاتے ہیں نا کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ بھئی ضرورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ حرام اشیاء کو بعض اوقات جائز کر دیتی ہیں کسی خاص اسپیسیفک ٹائم کے لیے. 10ویں نمبر پہ جو چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ اسی سے ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے کہ مجبوری میں بھی جو حرام کو حلال کہا گیا ہے وہ بھی صرف اس حد تک کہا گیا ہے کہ جب تک مجبوری ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک. بعض لوگ پھر اس کو بڑی لمبی ڈیٹیل میں لے جاتے ہیں، اس لیے اس بات کا ذہن میں رکھنا. یہ 10 اصول ہیں جن کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو پھر ہم اپنی تجارت کے معاملے میں، اپنے بیع کے معاملے میں، جہاں سے ہمارا سورس آف انکم جنریٹ ہوتا ہے اس کے معاملے میں ہم تھوڑا سا کانشیس ہو جائیں گے، سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ چیز حلال ہے یا حرام. اب جو چیز 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصول و ضوابط کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں قرآن و سنہ کے معاشی جد و جہد کے حوالے سے کہ ہمیں محنت کرنی ہے، تغدو کرنی ہے، کمانا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہم بیٹھ جائیں اور کچھ محنت ہی نہ کریں، اس کے بارے میں بھی اسلام نے ہمیں آگاہ کیا ہے. اسلام نے ہمیں رہبانیت نہیں سکھائی،
اور یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے وہ بس بالکل کمانا نہیں ہے, آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ تو بھائی بہت مشکل ہو جائے گا. نہیں, آپ نے کمانا ہے, محنت کرنی ہے, تغدو کرنی ہے جہاں جہاں آپ ان پٹ دے سکتے, لیکن حرام کا خیال کرنا ہے. نہ حرام کا نوالا اپنے منہ میں جائے اور نہ اپنی اولاد کے منہ میں جائے, کیونکہ اس پہ بڑی سخت پکڑ ہو سکتی ہے. آئیے ذرا قرآن کریم کا معاشی جد و جہد کی جو ترغیب دینا ہے اس کے بارے میں ہم ذرا دیکھ لیں. قرآن کریم کی پہلی آیت مبارک ہے سورۃ الذاریات کی, ورس نمبر 22 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. بھئی ہر شخص اس بات کو جان لے, رزق آپ کا اللہ تعالیٰ نے نوٹ آؤٹ کر لیا ہے, موجود ہے کہ اتنا ملنا ہے. نصیبوں کا, آپ کا جو نصیب ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. لَوْ كَانَ تَحْتَ الْجَبَلَيْنِ, اگرچہ دو پہاڑوں کے اندر ہی کیوں نہیں ہے, نیچے ہی کیوں نہیں, وہ آپ کو مل کے, جو آپ کا نصیب نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملنا. لو کان تحت الشفتین, آپ کے دو ہونٹوں کے مابین کیوں نہیں ہے, وہ بھی آپ کو نہیں ملنا اگر نصیب میں نہیں ہے. اس لیے اس طرح کا معاملہ معاشی جد و جہد کی ترغیب کے اندر سب سے پہلے انسان کو پتہ ہونا چاہیے رزق وہی ہے میرا جو میرے لیے میرے رب نے لکھ دیا ہے, کہ جس کو قرآن کریم دوسری جگہ پہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جتنے بھی دنیا میں جانور, چرند پرند, جتنے بھی چوپائے اور جتنے بھی جانور, انسان سمیت ہر انسان کا, ہر جانور کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, متعین ہے, وہ اس کو مل کے رہے, وہ ٹینشن نہ لے. لیکن کیا اب اس آیت کا یہ مطلب تو نہیں نکلے گا نا کہ ہم نے محنت ہی نہیں کرنی, تو کرنی ہے. اس لیے قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. دیکھو میں تمہیں معاشی جد و جہد کی حکمت عملی بتا رہا ہوں. سب سے پہلے تمہیں پتہ ہو ملنا وہ ہے جو میرے رب نے میرے لیے لکھا ہے. پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, یہ جو آپ کی معیشت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, آپ کسی کے رازق نہیں ہیں کہ آپ کسی کو رزق دیتے ہیں کہ آپ نے میری وجہ سے اس کو مل رہا ہے. یہ آپ کو ہرگز نہیں سوچنا معاشی جد و جہد. آپ محنت کریں, آپ نے تو, اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچنا کہ یہ ہے تو مجھے رزق ملے گا, یہ نہیں ہے تو مجھے رزق نہیں ملے گا. وہ آپ کو ملے گا جو آپ کے لیے لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر آگے دیکھیں فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. معاشی جد و جہد کے دوران ہمیں یہ اصول بھی سامنے رکھنا ہے جو قرآن کریم سے سمجھ آتی ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کسی کا بعض اوقات بڑھا دیتا ہے اور کسی کا رزق اللہ تعالیٰ گھٹا دیتا ہے. یہ تو ہوتا رہے گا, اپس اینڈ ڈاؤن از اے پارٹ آف لائف, کہ انسان کو پتا ہو کہ بھائی یہاں پہ میرے گراف اوپر ہوا ہے اور یہاں میرا گراف نیچے ہوا ہے. گھبرانا نہیں ہے, آپ محنت کریں. یہ ہے معاشی جد و جہد کی حکمت عملی جو قرآن کریم نے ہمیں دی. اور ساتھ یہ کہا جیسے سورۃ نوا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. یہ بھی یاد رکھیں کہ آئیڈیل کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنے رزق کی تغدو جو کریں وہ دن میں کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو دن بنایا ہے یہ اس مقصد کے لیے بھی ہے کہ آپ اس میں رزق کی تلاش میں نکلیں. اب دن میں جب محنت کی جاتی ہے تو اسلام کا پورا جو آئیڈیل سسٹم ہے, معاشی, معاشرتی, پولیٹیکل, کسی بھی پرسپیکٹو سے آپ اسلام کو دیکھتے ہیں, یہ تب ہی جڑتا ہے جب ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھا جائے نا. کہ آپ کو پتا ہو کہ بھئی میں نے معیشت دن ٹائم کمانی ہے, تو obvious بات ہے کہ جب آپ دن ٹائم کریں گے تو آپ اپنی معاشرت کو بہتر کر رہے ہوں گے نا. آپ معاشرت کا جو ٹائم مختص ہے, جس مقصد کے لیے ہے, جو چیزیں ہیں, جس اینگل سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی قرآن کریم میں, تو ہر ایک کی کچھ جگہ بھی ہیں کہ بھئی اس ٹائم یہ کام کیا جائے تو یہ پریفریبل ہے, زیادہ بہتر ہے. تو اس بات کو بھی معاشی جد و جہد میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, دن میں ہم نے کوشش کرنی ہے. پھر آگے قرآن کریم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ مزمل اگر آپ آیت نمبر 20 پڑھتے ہیں جو آخری آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے کہ جیسے کہا کہ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے رات کا جو قیام تھا نا, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا, یہ فرض کی حیثیت رکھتا, صحابہ کرام کرتے بھی تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک سال کے محیط تقریباً عرصہ کے اوپر انہوں نے قیام کیا. صحابہ کرام نے رات کو, نصف رات, تیسرا حصہ, پوری رات, ٹھیک ہے. تو یہ قیام وہ کرتے رہے اور اس کے بعد پھر یہ تخفیف ہوئی. اور یہ تخفیف کس غرض سے ہوئی آپ سوچیں. اسلام کیا چاہتا ہے؟ اقرام میں اسلام یہ کہتا ہے کہ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ, وہ جو پہلا حکم تھا اس کا ناسخ جو حکم ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی
یہ ممکن ہے، یہ موجود ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ زمین میں چلے پھریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کریں گے. اس لیے اب تمہارے اوپر رات میں پوری رات کرنا یا نصف رات کرنا یا تہائی رات کرنا پابندی عائد نہیں کی جاتی کہ تم نے قیام کرنا ہے. اب یہ قیام کی تخفیف بھی اس غرض سے ہوئی کہ ہمیں دن ٹائم جد و جہد میں جب ہم کرتے ہیں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے جسم کو، تو پھر ہمارے لیے جو رات کا ٹائم ہوتا ہے وہ پھر آرام کا ٹائم ہو جاتا ہے. ہم پوری رات نہیں قیام کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو گویا یہ کنسپٹ دیکھیں اسلام کا جو معاشی جد و جہد میں ہمارے سامنے ہونا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے جو میں آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک دو اور حدیثیں تھی لیکن وقت ہوا چاہتا ہے، آخری بات جو ذہن میں آپ کو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے، جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. دیکھیں ہمیں ایک بیلنس رکھنا ہے زندگی کے اندر، معاشی جد و جہد جب ہم کر رہے ہوں، اور وہ بیلنس کیسا رکھنا ہے کہ ہمیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کے گھر کے لیے جو ہمارا حتمی گھر ہے، دائمی گھر ہے، حقیقی گھر ہے، اس کے لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ اس کے لیے ہی محنت کرنی، ساتھ کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کا جو نصیب آپ کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا، وہ آپ نے بھولنا نہیں ہے، وہ آپ نے حاصل کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے. یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا. اور ساتھ کا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے جیسے تم پہ احسان کی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، روزگار سے نوازا ہے، اچھے رزق سے نوازا ہے، تمہیں باقی غریب لوگوں کے اوپر بھی اسی طریقے سے احسان کرنا ہے اور فساد نہیں کرنا. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ فلسفہ ہے، معاشی فلسفہ جو جد و جہد کا ہے اسلام کا، جو قرآن کریم کا بیانیہ ہے اس کے بارے میں، اس کو سامنے رکھ کے محنت کرنا، تغدو کرنا، یہ بہت بہت ضروری ہے کہ تاکہ حلال اور حرام کی بھی تمیز ہو. اور حلال جب ہم کما رہے ہوں تو پھر اس حلال کمانے کے طور پہ جب ہم کماتے ہوں تو اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ذہن کیا ہونا چاہیے، ہماری پروگرس کیسے ہونی چاہیے، اور ہم کہاں کہاں پہ اسے صرف کریں. ان تمام چیزوں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.